learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्निसा आयत 172। लन यस्तनकिफल मसीहु, हरगिज़ नहीं आर महसूस करेगा मसीह, अन यकूना के वो हो, अब्दन लिल्लाह, अल्लाह ताला का बंदा, वलल मलाइकातुल मुकर्रबूना, और ना ही मुकर्रब फरिश्ते। मसीह अपने रब की इबादत को आर नहीं समझते थे, यानी अपने रब की इबादत से मुंह नहीं मोड़ते थे। अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते उसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते और ना ही उन्हें उसकी इबादत से शर्म आती है। फरिश्तों की फजीलत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बयान करने की वजह यह है कि जिस तरह मसीह को माबूद बना लिया गया था, इसी तरह फरिश्तों को माबूद बना लिया गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम अंबिया और मलाइका दीगर तमाम बंदों की तरह हमारे बंदे, हमारे गुलाम और हमारी मखलूक हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और उन्होंने कहा रहमान ने कोई औलाद बना रखी है, वो इससे पाक है, बल्कि वो फरिश्ते मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। वो उससे बात में पहल नहीं करते और वो उसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो सिफारिश नहीं करते मगर उसके लिए जिसे अल्लाह ताला पसंद करे, और वो उसके खौफ से डरने वाले हैं। सूरह अल अंबिया आयत 26, 27, 28। फरिश्ते इस बात से पाक हैं कि वो अल्लाह ताला की इबादत को आर समझें। ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते रब की इबादत में रग़बत रखते हैं और वो हर तरह से अपने आप को अल्लाह ताला की बंदगी का मोहताज समझते हैं। वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही, और जो उसकी इबादत से आर रखे, वयस्तकबिर, और तकब्बुर करे, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो अन करीब वो सबको अपने पास जमा करेगा। यानी अल्लाह ताला की इबादत को आर समझने वालों, तकब्बुर करने वालों और अपने मोमिन बंदों सबको वो अन करीब जमा करेगा और उनके दरमियान अदल व इंसाफ के साथ फैसला करेगा। अल्लाह ताला ने सूरह गाफिर आयत 60 में फरमाया, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। यकीनन जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, जल्द ही वो जहन्नुम में जलील होकर दाखिल होंगे। इंसान अल्लाह ताला की इबादत ही के लिए पैदा किए गए हैं, और ये इसलिए है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम से अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह ताला की इबादत को आर वही समझता है जो तकब्बुर करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तशरीह यूं फरमाई है, तकब्बुर तो हक की तरफ से मुंह मोड़ने और दूसरे लोगों को कमतर समझने को कहते हैं। सही मुस्लिम 265। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने नेक अमल किए, फ़युवफ़ीहिम उजूरहुम, बस वो पूरे पूरे देगा उन्हें उनके अजर, व यज़ीदुहुम, और वो ज्यादा देगा उन्हें, मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से। जो लोग भी ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, यानी वो ऐसा ईमान लाए जिसका हुक्म दिया गया था, और उन्होंने हकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद और अमाल सालिहा को भी जमा किया, उन्हें ईमान और अमल के मुताबिक जज़ा मिलेगी। और अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें मजीद भी अता करेगा, यानी अल्लाह ताला उनके सवाब में इतना इजाफा करेगा कि उनके अमाल ये सवाब हासिल नहीं कर सकते थे, और इस सवाब का तसव्वुर भी उनके दिल में नहीं आ सकता। इस सवाब में हर वो चीज़ शामिल है जो जन्नत में मौजूद है। व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफू, और रहे वो लोग जिन्होंने आर समझा, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया, फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, वो उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। जो कोई अल्लाह ताला की अतात और इबादत से बाज रहा, या उसे इबादत में शर्म महसूस हुई, या उसने खुद को बड़ा समझा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे दर्दनाक अज़ाब देगा। अल्लाह ताला की नाराज़गी उसके गज़ब और भड़कती हुई आग पर मुश्तमिल है जो दिलों को लिपट जाएगी। वला यजिदूना लहुम, और नहीं वो पाएंगे अपने लिए, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, वलियन, कोई दोस्त, वला नसीरा, और ना कोई मददगार। वो मखलूक में से कोई ऐसा शख्स नहीं पाएंगे जो उनका वली और मददगार बन सके, जो उनको उस चीज़ से दूर कर सके जिससे ये डरते हैं। बल्कि सूरत हाल ये होगी कि अल्लाह ताला जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, वो भी उनसे अलग हो जाएगा और उनको दायमी अजाब में छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह ताला जो फ़ैसला करता है उसके फ़ैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता और ना उसकी क़ज़ा को कोई बदल सकता है। या अय्युहन नासु, ए लोगो, क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आई है। यानी कुरान पाक जो कि अल्लाह ताला का कलाम है, उसमें ऐसी शहादतें मौजूद है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। कुरान जो है वो मसहूर करता है। जो लोग अरबी नहीं भी जानते वो भी जब तिलावत सुनते हैं तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। सीरत इब्ने हिशाम में अखनस बिन शरीक, अबू सुफियान और अबू जहल का मशहूर वाक़या मिलता है। वो तीनों अपनी अपनी जगह चल पड़े ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुने, जबकि आप रात के वक्त घर में नमाज के दौरान तिलावत फरमाते थे। हर शख्स एक जगह बैठ गया और कुरान की तिलावत से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा।
ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ وہ رات کے وقت تلاوت سنتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ جب واپس ہونے لگے تو یہ سب ایک دوسرے سے راستے میں مل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سخت سست کہا اور ایک دوسرے سے کہا کہ اگر کسی اور شخص نے دیکھ لیا تو وہ بھی ان سے متاثر ہو جائے گا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہ تینوں پھر نہ رہ سکے اور اپنے اپنے خفیہ مقامات پر آ کر بیٹھ گئے۔ رات کو قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے اور جب صبح ہونے لگی تو اتفاقاً پھر راستے میں تینوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلے کی طرح ایک دوسرے کو ملامت کی، اور اسی طرح پھر جب تیسری رات ہوئی تو وہ پھر نہ رہ سکے اور تینوں قرآن سننے کے لیے پہنچ گئے۔ پھر جب صبح راستے میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اب کی بار انہوں نے کہا کہ جب تک ہم حلف نہ اٹھا لیں ہم رک نہ سکیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا اور گھروں کو چلے گئے۔ برہان سے مراد ایسی پکی دلیل ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور ایسی یقینی حجت جو کہ شک و شبہات کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سورہ حامیم سجدہ 53۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے تمہاری طرف اتار دیا ہے، نورا مبینہ، ایک واضح نور۔ قرآن پاک ایسی روشنی ہے جس میں ہر چیز کی حقیقت صاف صاف نظر آتی ہے۔ مومن اس روشنی میں حق اور باطل کا فرق واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ انسان کے نفس کے اندر بھی صحیح اور غلط کو اور خیر اور شر کو وہ واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ قرآن میں اولین و آخرین کے علوم، سچی خبریں، عدل اور احسان اور بھلائی کے احکامات ہیں۔ لوگ اگر قرآن سے روشنی حاصل کر کے اپنے راستوں کو روشن نہیں کریں گے تو پھر وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے قرآن سے بھلائی کو حاصل نہ کیا تو بہت بڑی بدبختی میں پڑے رہیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمنوا باللہ، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ پھر انہیں ان کے نفس کے حوالے کر دے گا اور وہ گمراہی میں جا پڑیں گے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ تمام صفات میں کمال رکھتا ہے اور ہر عیب اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے پوچھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا کہ لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ وصیت کریں جبکہ آپ نے وصیت نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت کی تھی۔ صحیح بخاری 5022۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو ان قریب وہ انہیں داخل کرے گا، فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اپنی رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضے پورے کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لے گا، انہیں نیکیوں کی توفیق دے گا، ان کے ثواب میں اضافہ کرے گا اور ان سے تمام برائیاں اور بلائیں دور فرما دے گا، اور انہیں اپنی طرف آنے کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ صحیح مسلم 2950۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالتی، کلالہ کے بارے میں۔ یہ آیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بہن ہے، اس کے مرنے پر مجھے کیا حصہ ملے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میراث نازل فرمائی۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ ان امرؤن، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کوئی ایسا شخص جو فوت ہو جائے اور اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہ ہو اور نہ ہی اس کا باپ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک ہی بہن ہو، فلہ نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا ہے اس کا جو اس نے چھوڑا۔ کلالہ مرد کی حقیقی یا باپ شریک بہن ہے تو اس بہن کو ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ یہ حصہ میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد دیا جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ خود وارث ہوگا
اس کا، ان لم یکن لہا ولدن اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد۔ کلالہ اگر عورت ہو اور اس کا حقیقی بھائی یا باپ کی طرف سے بھائی پھر اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہیں ہوگی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پھر اگر ہوں وہ دونوں دو بہنیں، فَلَهُمَا تو ان دونوں کے لیے الثُّلُثَانِ 2/3 حصہ ہے، مما ترکا اس میں سے جو اس نے چھوڑا، یعنی کلالہ 2 بہنیں اگر چھوڑ کر گیا ہے یا 2 سے زیادہ تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا، یہیں سے 2 بیٹیوں کا حکم لیا گیا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اور اگر وہ ہوں کئی بہن بھائی، رجالًا وَنِسَاءً مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ تو مرد کے لیے، مثل مانند ہے، حظ الأنثيين 2 عورتوں کے برابر حصہ۔ اگر ملے جلے وارث ہوں تو مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا، عورتوں کا مقررہ حصہ 2/3 پھر ساقط ہو جائے گا۔ یبین اللہ لکم واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ احکامات کی وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ انسان بھٹکنے سے بچ جائے۔ انسان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا راستہ یا گمراہی کا راستہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ کار واضح کر دیا ہے تاکہ تم اس پر عمل کرو اور لا علمی کی وجہ سے سیدھے راستے سے دور نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے۔ سورہ یونس 32۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون کو قبول کرنے کے لیے اپنی صفت علیم کا شعور دلایا ہے کہ تم اس کی تعلیم کے محتاج ہو، وہ تمہیں اپنے علم میں سے سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری حکمتوں اور مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اس ہستی کے دیے ہوئے قانون کو قبول کر لو۔ الحمدللہ سورہ نساء مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔